عنایت مسیح وہ پہلا ملازم جس نے سب سے پہلے یہ سارا واقعہ دیکھا. اس نے دیکھا جناب شیر ایک انسانی جوتا منہ میں دبائے بیٹھا ہوا ہے, اس کے ہاتھ پیر پھول گیا, اس کو لگا کہ یہاں پر کوئی بہت بڑا حادثہ ہو چکا ہے, اور جو شخص کی باقیات اندر پڑی ہوئی ہیں یہ کوئی وزٹر نہیں ہے, کوئی شہری نہیں ہے, بلکہ یہ ملازم ہے, کوئی اندر کے عملے کا بندہ ہے. یہ بھاگا بھاگا جاتا ہے, عملے کو بتاتا ہے, لیکن اس سے ایک رات پہلے 4 کیمرے ہیں جن کو بند کر دیا جاتا ہے. اب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ, اس کی سی سی ٹی وی ویڈیو اس بات کو یقین جانیے اس بات پر مہر ثبت کرتی ہے کہ یہ حادثاتی والا واقعہ نہیں. اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ کہتی ہے کہ جناب اس کے سر پر پیچھے سے لوہے کی راڈ سے وار کیا گیا, جس سے اس کے یہاں پر باقاعدہ ایک لائن آ گئی, یعنی کریک آ گیا. پھر اس کے گلے کو دبانے کی کوشش کی گئی. 2 لوگوں نے اس کا گلا دبایا ہے, اور گلا دبانے اور موت کے درمیان کا جو دورانیہ ہے وہ 15 منٹ کا ہے. میں نے آج تک کسی شیر کو کسی انسان کا گلا دباتے ہوئے نہیں دیکھا, گلے پر حملہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. مطلب اس کی گردن توڑ دیتا ہے, یا یہاں پر اپنے 4 جو دانت ہوتے ہیں جس سے وہ شکار کرتا ہے وہ پکڑ لیتا ہے. آپ ہرن کو شکار کرتے ہوئے دیکھ لیں, شیر کا جو شکار ہوتا ہے اس میں بھی یہ کام ہوتا ہے. اب جو اس کی ویڈیو ہے نا, اس نے ان تمام معاملات سے پردہ اٹھا دیا. وہ ویڈیو غائب کرنے کی کوشش کی گئی, لیکن وہ اتفاق ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب کیسے ہیں آپ لوگ, کیا حال ہیں آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں, تندرست ہوں, اور یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب بھاولپور کے چڑیا گھر کے اندر بلاول کیسے پہنچا, کس طرح سے شیر کے پنجرے کے اندر گیا, یا کس نے اس کو شیر کے پنجرے کے اندر دھکا دیا, اس سے پہلے کس کی اس سے لڑائی ہوئی, چوکیدار نے کیوں اس کو لاٹیاں برسائیں. اب اس کیس کے حوالے سے بڑے چونکا دینے والے انکشافات نکل کر سامنے آ رہے ہیں, کیونکہ اندر کے ایک ملازم نے جو انکشافات کی ہیں وہ آج آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں, اور اس سے اس بات کی تو تصدیق ہو گئی ہے کہ وہاں پر اس رات کو جو 2 لوگ موجود تھے بلاول کے ساتھ, جو کہ لاہور سے ٹریول کرتے ہوئے, گرین ٹاؤن کا یہ رہائشی ہے, کس طریقے سے یہ ٹریول کرتے ہوئے بھاولپور پہنچا, بھاولپور کے چڑیا گھر کے اندر گیا, اور ایک ایسے وقت میں گیا جب پبلک کے لیے چڑیا گھر بند ہوتا ہے. رات کے پہر وہ اندر گیا, پھر اس کا گارڈ کے ساتھ یعنی چوکیدار کے ساتھ جھگڑا ہوا, اور پھر سب پتا چلا کہ بھائی اس کو تو شیر کھا گئے, شیر نے اس کو اپنی خوراک بنا لیا, اور اس کے بعد وہ ان کا شکار بن گیا. تمام چیزیں نکل کر سامنے آئے, لیکن ملازم نے کیا کچھ دیکھا جب شیر دھاڑ رہے تھے, سارے معاملات کیا ہوئے, کیونکہ اب اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی نکل کر آ گئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں اس بات کا انکشاف ہوا ہے کہ بھائی اس کی موت شیر کے کھا جانے کی وجہ سے نہیں ہوئی. شیر جب وار کرتا ہے, گردن پر وار کرتا ہے, آپ کی گردن کی ہڈی توڑ دے گا, یا پھر گردن پہ جو اس کے نشان ہوتے ہیں نا, 4 دانتوں کے جو نشان ہوتے ہیں, اس سے آپ کے جسم کا سارا خون باہر نکل آئے گا. اس کے بعد وہ تسلی سے بیٹھ کے انسان کو یا اپنے شکار کو کھاتا ہے. لیکن اس کی پوسٹ مارٹم میں جو چیزیں نکل کر آئی ہیں کہ اس کا گلا دبانے کی کوشش کی گئی, پیچھے سے اس کے سر پر راڈ سے وار کیا گیا. اب وہ لاٹھی تھی, راڈ تھی, لیکن کہا جا رہا ہے موسٹ پروبیبلی کہ وہ لوہے کی ایک راڈ تھی جس پہ اس کو وار کیا گیا, اور اس کے بعد اس کو شیروں کے پنجرے کے اندر پھینکا گیا, کیونکہ گلے دبانے سے لے کے موت کے درمیان کا جو وقفہ ہے, جو دورانیہ ہے, وہ 15 سے 17 منٹ کے درمیان کا بتایا جا رہا ہے. لیکن یہ معاملات ہیں کیا, آج اس پر ذرا ڈیٹیل میں بات کریں گے. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے, اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سلمان مرزا آفیشیل کو سبسکرائب کرنا چاہیں ضرور کریں. کوئی بات اگر آپ کہنا چاہیں, ڈسکس کرنا چاہیں, مجھ سے رابطہ کرنا چاہیں, salman.mrza یہ میرا انسٹاگرام اکاؤنٹ ہے, آپ چاہیں تو فالو کر لیں. میری کوشش ہوتی ہے اپنے ہر سبسکرائبر سے, اپنے ہر فالوور سے جو مجھے دیکھ رہا ہوتا ہے, اپنا قیمتی وقت نکال کے اگر اس کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے, کوئی کیوری ہوتی ہے, کوئی بات کرنا چاہتا ہے, کوئی ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہے, تو میں اس کے سوالات کا جواب ضرور دیتا ہوں. انسٹاگرام پر آپ مجھ سے رابطہ کیجیے گا, انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے ہر میسج کا رپلائی ضرور کروں. جناب یہ بات اب کنفرمیشن کے ساتھ کہی جا رہی ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ اس کو پولیس رپورٹ کا حصہ بنایا جائے گا کہ بھائی یہ 3 لوگ تھے جو کہ چڑیا گھر کے اندر داخل ہوئے. ان کا چوکیدار سے کسی بات پر تنازع ہوا. ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ چوکیدار نے دیکھا کہ بھائی کوئی چوری کرنے کے لیے آ رہا ہے, کوئی غلط ٹائم پر اندر کود رہا ہے, کوئی چور ہے, ڈکیت ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس کو مارنے کی کوشش کرے گا. نہیں, ان کا تنازع ہوا کسی معاملے کے چکر میں, اور تنازع میں اس کے پیچھے سے اس کے سر پر باقاعدہ وار کیا گیا. اس کی پوسٹ مارٹم جو رپورٹ آئی ہے اس میں ہی کہا گیا ہے کہ جو اس کی سر کی ہڈی ہوتی ہے, جو آپ کا پورا اسکیلیٹن میں آپ سمجھ لیں کھوپڑی ہوتی ہے, وہ پیچھے سے کریک ہوئی ہوئی ہے. اور یہ کریک اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے لوہے کی راڈ سے کسی کے سر پر وار کیا ہوتا ہے. ڈنڈے کے وار سے بھی اتنا زیادہ کریک نہیں آتا. اور اس کے بعد اس کے گلے دبانے کی کوشش کی گئی, جو گلا ہے اس کو دبانے کی کوشش کی گئی ہے, اور اس کے بعد اس کو گھسیٹ کے لایا گیا. اس کے جسم پر خروش کے نشانات ہیں, اس کے جسم پر جو جسم بچا ہے اس کا, کیونکہ شیروں نے آپ سمجھ لیجئے کہ ٹمی پیٹ کے حصے کے نیچے کا حصہ پورا کھا گئے,
ہڈیاں صرف اس کی بچی تھیں، ہڈیاں کوئی بھی اس کی ٹوٹی ہوئی نہیں، کوئی ہڈی ایسی نہیں ہے جس میں فریکچر ہو یا یہ ٹوٹی ہوئی ہو. اوپر کا حصہ تھوڑا بچا ہے، نیچے کا حصہ شیر مکمل طور پر کھا گئے، اور کسی قسم کی کوئی مزاحمت پنجرے کے اندر اس کی جانب سے نہیں کی گئی. ورنہ آپ سوچئے پنجرے کے اندر ایک انسان حادثاتی طور پر اچانک کسی وجہ سے گر جائے تو بھائی وہ اپنی جان بچانے کے لیے ہاتھ پیر تو مارے گا نا، کم سے کم وہ پھلانگنے کی کوشش تو کرے گا، لیکن ایسا کچھ آثار نہیں ملے. اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر اس کو اوپر سے نیچے دھکا دیا گیا، اگر اس کی وجہ سے ہڈی ٹوٹتی یا سر میں جو نشان آیا ہے وہ اس طرح کا نشان نہیں ہوتا، اس کا اسٹریٹ آیا ہے. میرے پاس تصاویر اور پوری پوسٹ مارٹم رپورٹ موجود ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو کافی عرصے پہلے بتا دی تھی. اب اس پر ڈنڈا کس نے مارا؟ جناب یہ تین وہ لوگ تھے جو اندر کود کر آئے تھے، چوتھا چوکیدار تھا. ان چاروں کے درمیان تنازع ہوا. تنازع میں معاملہ اتنا بڑا کہ بھائی سر پر وار کیا گیا. اچھا بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ 12 کیمرے لگے ہوئے ہیں چڑیا گھر کے اندر. 12 کیمرے ہیں اور 12 میں سے 12 فنکشنل ہیں. 12 کے 12 صحیح ہیں، خراب کوئی بھی نہیں ہے، لیکن ان میں سے 4 کو خراب قرار دی گئی. اور 4 وہ والے ہیں جو کہ شیر کے پنجرے کے آس پاس ہیں جہاں پر یہ سارا جھگڑا، ساری لڑائی ہوئی. اور حیرت انگیز طور پر اسی رات کی فوٹیج نہیں ہے، باقی ساری فوٹیجز موجود ہیں. اور یہ کہا گیا کہ جناب وہ جو پنجرے کی آس پاس جو کیمرے ہیں یہ اسی رات کو خراب ہوئے، حالانکہ اس سے پہلے کی تمام ویڈیوز موجود ہیں. اب جو عنایت مسیح جو اندر کا ملازم ہے، جو صفائی کرتا ہے، جمعدار ٹائپ کا بندہ، اب اس کو معطل کیا گیا ہے اور اس کی سرزنش کی جا رہی ہے کہ بھائی تم نے یہ بات انتظامیہ کو کیوں بتائی؟ یہ بات دبائی جا سکتی تھی کہ یار کسی انسانی جوتا ایک شیر کے منہ میں پڑا ہوا ہے، وہ گھبرا گیا، اس کو لگا کہ کوئی حادثہ ہوا ہے. اس کو تو نہیں پتا نا کہ بھائی اس کو اندر پھینکا گیا ہے کسی مقصد کے لیے، لاش کو. اچھا 4 شیر ہیں، شیروں کے بارے میں کہا جاتا ہے، اگر آپ نے نہیں پڑھا تو آپ جا کے ضرور پڑھیے گا، اور اگر ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہیں دیکھ لیں. شیر کا اگر پیٹ بھر جائے نا اپنے شکار کو کھا کے، وہ 16 گھنٹے کی نیند لیتا ہے. وہ 24 گھنٹے میں سے 16 گھنٹے سو رہا ہوتا ہے. اور وہ شیر جو ہے اپنے شکار کو پہلے مارتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو تسلی کے ساتھ کھاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بیٹھا رہتا ہے آرام سے 16 گھنٹے. یہ ڈاکیومنٹریز میں بتایا گیا ہے. کچھ چیزیں جو میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر بھی نکل کر سامنے آیا. یہ معاملہ کہا جا رہا ہے کہ جب یہ سامنے آیا نا، عنایت مسیح نے جب یہ دیکھا، اس سے کافی دیر پہلے کا، یعنی 12-14 گھنٹے پہلے کا یہ واقعہ. 12-14 گھنٹے پہلے یہ تمام چیزیں ہو چکی تھی، لیکن اس کو صرف نظر کیا جا رہا تھا. لیکن مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ اس سارے معاملے کے اندر جو انتظامیہ ہے نا، وہ ایسی کہانیاں سنا رہی ہیں، جو کہانیاں یقین کریں آپ کے 3-4 سال کے بچے بھی ہوں گے نا، آپ کے گھر میں کوئی بچہ ہوگا، وہ بھی اس کہانی پر یقین نہیں کرے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب شیر کے بچے کو چوری کرنے کے لیے آیا. شیر کے سامنے شیر کے بچے کو چوری کرنے والے کو یار آج تک میں نے نہیں دیکھا ہے، اور میں تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ایسا کوئی جیجار قسم کا بندہ ہوگا جو شیر کے سامنے شیر کے بچے کو چوری کرنے کی کوشش کرے. اور ایک ایسا بندہ جو 24-23 سال کا، جو پہلے نشہ بھی کرتا تھا، اس کا علاج بھی کرایا گیا، وہ کیوں ایسی حرکت کرے گا؟ خیر، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں آپ سبھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.